جاہل لوگ ملوث ہوتے ہیں اور علماء اہل سنت پر اس کا داغ اور دبا لگتا ہے، اور جہلم کی بلی کھمبے نوچنے کی کوشش کرتی ہے۔ ہم اس کا تدارک اس طرح کرتے ہیں کہ نوجوانوں کے ذہن میں یہ بالکل بات نہ ہو کہ کوئی بھی مزار ہے یا کوئی بھی اللہ کے ولی کا دربار ہے وہاں سجدہ کرنے کے لیے کسی عالم نے کہا ہے۔ ولی تو ولی ہے، اگر رسول اللہ کے دربار میں بھی کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے، عبادت کی نیت سے کرے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ولی تو ولی ہے نا، اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات جناب نبی رحمت کی ہے، تو اللہ کے سوا کسی بھی دربار کے آگے، کسی پیر کے آگے، کسی مزار کے آگے اگر کوئی بندہ سجدہ تعظیمی کرتا ہے تو وہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اگر کوئی بندہ عبادت کی نیت سے سجدہ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ آپ کا فتویٰ ہے۔ اسی طرح مزار پر چادر چڑھانا یہ ہے تو جائز، لیکن اس میں احتیاط کیا ہو، ایک چادر ہے اب لازمی ہے آپ نے 15 چادریں ڈالنی ہے۔ اور دوسری بات، مزار پر یا عام قبر پر اگر کوئی بندہ چادر ڈالتا ہے اور اس چادر پر قرآنی آیات لکھی ہیں، جس طرح یہ قرآن کہ اوراق کا حکم ہے، ان کو بے وضو نہیں چھوا جا سکتا، ان کو آپ زمین پر نہیں رکھ سکتے، وہی حکم اس چادر کا ہوگا۔ وہ قرآن ہے، وہ اب صرف چادر نہیں ہے، اس پہ اگر قرآن لکھا ہے تو وہ قرآن کے حکم میں ہے۔ اسی طرح چادر لاتے ہوئے معاذ اللہ جو واہیات، ڈھول، بنگڑے ساری غیر شرعی ہیں، شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور مزارات کے دائیں بائیں ارد گرد جو بھنگ اور چرس کا بازار گرم ہوتا ہے یہ حرام ہے، اور اولیاء ویسے بھی جائز نہیں ہے، لیکن اولیاء اللہ کے مزارات کے قریب اگر یہ کام کیا جائے گا تو اس کا دگنا گناہ ہوگا۔ ایک تو اولیاء اللہ کی عزت کو اور ان کی عظمت کو پامال کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے، اور مرد و زن کا اختلاط یہ حرام ہے۔ نبی رحمت سرور انبیاء نے فرمایا لعن اللہ زائرات القبور، جو عورتیں قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں بے پردہ ہو کر، جب وہاں مرد موجود ہوں تو اللہ رب ذوالجلال نے ایسی عورتوں پہ لعنت فرمائی ہے۔ چراغ یا اگربتی وغیرہ یہ قبرستان میں یا قبروں پر لوگ جلاتے ہیں، قبر کے عین اوپر یا قبرستان میں بلا ضرورت یہ چراغ جلانا یہ بھی خرافات میں ہے، یہ بھی منع ہے۔ اور عجیب قوم ہے، کہیں پتہ چل جائے کہ یہاں کوئی بندہ بیٹھا تھا، بیٹھا ہو نہ بیٹھا ہو، درخت کے ساتھ وہاں جا کے تالے، اور پتہ نہیں بندہ سوچتا ہے تو بندے کو حیرت ہوتی ہے یار ہم کیا کر رہے ہیں، تالے کرتے ہیں وہاں جا کے کپڑے باندھ کے، ٹھیک ہے جی یہ منت پوری ایک گرہ لگائے، دوسری پوری ہوئی دوسری گرہ، یار کیا کر رہے ہیں، کس طرح کی عجیب قسم کی خرافات میں ہیں۔ اللہ کے ولیوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ تمہاری مشکل کشائی کریں، ہاں ان کے قریب جا کر ان کا وسیلہ دے کے کہ اللہ یہ تیرے نیک بندے ہیں، میں گناہگار ہوں، یہ تیرے نیک بندے ہیں، ان کے صدقے میں تجھ سے مانگتا ہوں تو مجھے فلاں عطا کر، فلاں عطا کر، ان کے وسیلے سے اگر کوئی مانگتا ہے تو یہ جائز ہے۔ اسی لیے سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا تھا کہ انبیاء، اولیاء، اہل بیت، صحابہ یہ سارے اللہ کے در کے محتاج ہیں، یہ سارے اللہ کے در کے محتاج ہیں، حقیقی مشکل کشا اللہ ہے۔ انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آپنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے، سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔